وہ جو گمل بچاؤ تحریک والے ہیں یا علی امین ہے، مولانا صاحب ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتی ہوں کہ کیا ان کے گھر میں اپنی مائیں بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ میرے اوپر بہت پریشر دیا جا رہا ہے، میرے والد کو بھی کہا جا رہا ہے، میرے بھائی کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی آرڈرز ہوئے ہیں، جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، وہ انلیگل ہیں، انلافلی. وہ ہر بندے کو ٹارچر کرنے پر لگے ہوئے ہیں. میں یہاں ان کی یونیورسٹی کے استاد کی بیٹی ہوں، ان کی کولیگس کی بہن ہوں، یہاں کی اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ایک ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتی ہوں. 2 ماہ کے اندر جو سکون کا ماحول تھا وہ ایک دم سے برباد ہو گیا ہے. ہماری پوری یونیورسٹی جو ہے نا ایک تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے. پریس کلب کے آگے دھرنا دوں گی، میں جو ہوں نا پیک تک جاؤں گی اپنی FIR اپنے رائٹ کے لیے. اور مجھے کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میں کسی کے اگینسٹ جا کے یا پرسنل جا کے. ان چیز نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم اپنے مسئلے جو ہیں عوام تک پہنچائیں، اور ہماری آواز جو ہے ہمارے بڑے جو ہیں گورنر صاحب ہیں، CM صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، ہمارے جو ڈی خان کے DPO ہیں، اور گمل بچاؤ تحریک کے جو افراد ہیں ان سب تک جانی چاہیے. تو سر میں اپنا مختصر سا تعارف کرواؤں گی. میرا نام ارم گل ہے اور میں اس وقت ڈائریکٹر فائنانس گومل یونیورسٹی کے عہدے پر تعینات کی گئی ہوں. میرا جو تجربہ ہے فائنانس میں وہ 18 سال کا ہے، اور میں اس وقت سینئر موسٹ ہوں ڈائریکٹریٹ فائنانس میں. 25 دسمبر 2022 کو مجھے ڈائریکٹر فائنانس کے عہدے پر تعینات کیا گیا بائی دی آرڈر آف وائس چانسلر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب کی اپروول کے ساتھ. اور جب سے میں نے چارج سنبھالا، میں نے بہت سارے مسئلے جو ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی فائنانس ڈائریکٹر کے وہ حل کیے ہیں، اور بہت سارے اکاؤنٹس کو بڑی ڈیٹیل میں دیکھا اور ان کے اوپر بہت پازیٹیولی کام کیا، جس میں ہمیں بہت سارا فائدہ بھی ہوا جو کہ ریکارڈ پر موجود ہے. 10 جنوری کو جو بھی میڈیا کے ذریعے جو بھی آرڈر آئے ہیں، مجھے اس کی کوئی ہارڈ کاپی نہیں ملی کہ آپ ٹرانسفر ہو گئی ہیں اور آپ کی جگہ ہم لوگوں نے ایک محمد اقبال اوان جو ہیں سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو تعینات کیا ہے. جب میرے پاس کوئی کاپی نہیں آئی تو میں تو آرام سے بیٹھی رہی ہوں. 11 تاریخ کو جو ہے مجھے باتیں کچھ سننے کو ملی کہ بھائی ڈائریکٹر فائنانس چینج ہو گیا ہے، لیکن ہر جگہ کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بندے کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کو باقاعدہ ہارڈ کاپی میں دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اپنی ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور ہوتی ہے باقاعدہ. تو چونکہ یہ فائنینشیل میٹر ہے، جب میرے پاس کوئی کاغذ ریکارڈ پر بھی نہیں موجود ہوا، ہمیں ڈائری پر بھی موجود نہیں ہوا، تو ڈیفینیٹلی میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی. تو میں جب جانے لگی تو اس کے بعد میں نے اپنے کمرے کو لاک کیا اور میں گھر کی طرف آ گئی. میں راستے میں تھی تو مجھے عمران اللہ، ہمارے جو ٹرانسپورٹ آفیسر ہیں، ایکس ٹرانسپورٹ آفیسر، انہوں نے مجھے بڑا فون کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ گاڑی دیں، اور گاڑی جو ہے نا اب آپ کی ہمارے پاس آئے گی. ڈرائیور کو بھی انہوں نے بڑا پریشرائزڈ کیا کہ آپ گاڑی دیں. تو انہوں نے کہا میڈم نے مجھے منع کیا ہے کہ جب تک کوئی ہمارے پاس کاپی نہیں آتی ہارڈ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ میں تو ہم کوئی بھی چیز کسی کو ہینڈ اوور نہیں کر سکتے. بہرحال میں نے گاڑی جو ہے نا صبح جب میں لائی ہوں تو انہوں نے مجھ سے چابی بھی لے لی میرے ڈرائیور سے، اور اس کو پریشرائز بھی کیا، اور میرے اگینسٹ اس کو بولنے کا بھی کہا کہ بھی آپ جو ہے نا میڈم کے خلاف جو ہے نا ایک کوئی اپلیکیشن دے دیں ہمیں. اور پھر اس کے بعد جب میں کمرے تک آئی ہوں تو میرے کمرے کی لاک جو تھا وہ گواسا کی جو ممبرز ہیں، سو کارڈ گواسا میں اس کو کہوں گی، انہوں نے جو ہے میرے کمرے کا لاک توڑا، اور جو بندہ سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو میرے کمرے میں زبردستی لایا گیا. جب میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے مجھ سے بدتمیزی بھی کی. اس میں ڈاکٹر عزیز جاوید صاحب ہیں، اور ڈاکٹر نور محمد ہیں، ثناء اللہ صاحب ہیں، اور ساتھ میں جو ہے نا ڈاکٹر عدیل ہیں، اور اس کے علاوہ فدا محمد بھی تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے مجھے میرے سے بدتمیزی بھی کی. ڈاکٹر عدیل نے اتنے تک بھی کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، نکلو یہاں سے شرافت کے ساتھ، تمہاری ٹرانسفر ہو چکی ہے اور تم یہاں سے نکلو. میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس جب کوئی چیز آئی نہیں ہے تو میں کس طرح سے اپنا روم چھوڑوں. انہوں نے وہاں پر میرے سامنے جو ہے نا اقبال صاحب کو بٹھایا سیٹ پر، اور ان کی جو سامان تھا وہ لائے. میرے آنے سے پہلے جو ہے نا انہوں نے میری دراز وغیرہ بھی کھولی، اس میں میری گولڈ کی ریئر گولڈ کی رنگز بھی پڑی ہوئی تھی، اور ساتھ میں میرا 1.5 لاکھ روپیہ بھی پڑا ہوا تھا، اور ایک چیک بھی تھا جو کہ مس پلیس ہو گئے ہیں، مجھے نہیں ملے. انہوں نے اٹھائے ہیں، جو بھی کیا ہے. مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اتنے پڑھے لکھے ہو کر انہوں نے ایک فیمیل کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، آفس میں ہراس بھی کیا گیا مجھے، اور ساتھ میں جو ہے نا میرے ڈرائیور سے بھی انہوں نے گاڑی کی چابی لے لی اور اس کو زد و کوب بھی کیا. ایک بات یہ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے اگلے دن میں جب آئی ہوں تو مجھے سننے کو ملا کہ ایمرجنٹ میٹنگ انہوں نے کی ہے، 124th میٹنگ. تو میرے خیال سے ہمارے جو فورس لیو پر گئے ہوئے وائس چانسلر ہیں افتخار صاحب، ان کو پتہ نہیں ہے کہ 124
मीटिंग सिंडिकेट की ऑलरेडी गवर्नर हाउस से लेटर आया हुआ है कि वो पोस्टपोन है टिल दी फर्दर ऑर्डर, तो उन्होंने उसका भी उनको किसी ने मशवरा नहीं दिया कि भाई वो तो पोस्टपोन है, आप नहीं कर सकते। रात के 1:30 बजे वो जो है ना लेटर इशू कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं। जब मैंने अपनी कंप्लेंट दी 12 तारीख को अपने डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ना तो हमारे पास वाइस चांसलर शकीबुल्लाह साहब उस वक्त बैठे हुए थे और ना ही रजिस्ट्रार थे हमारे, तो डेफिनेटली मैंने फिर एडमिनिस्ट्रेशन को, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन को दी एप्लीकेशन, ताकि वो जो है मुझे मेरी मदद करें। मेरे साथ जो इन्होंने मुझे हरास किया है, मेरी चीज़ों को जो लॉस हुआ है और मेरी जो इंसल्ट की गई है, तो उस हिसाब से मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने बहुत ही इस चीज़ को देखा, सेंसिटिविटी को, और उन्होंने FIR के लिए आगे की तरफ भेजा। 12 तारीख से लेकर अब तक मेरी FIR कोई दर्ज नहीं की गई। मेरा ये सवाल है इस पुलिस से भी और इस गवर्नमेंट से भी कि क्या इनको एक औरत की इज्जत का पता नहीं चलता? मेरे ऊपर बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, मेरे वालिद को भी कहा जा रहा है, मेरे भाई को भी कहा जा रहा है, हर तरीके से मुझ तक अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है कि मैं अपनी एप्लीकेशन वापस ले लूं। अगर इन लोगों ने गलती नहीं की तो ये मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं? और जब इन्होंने मेरे कमरे के ताले तोड़े तब इनको एहसास नहीं हुआ कि ये लोग क्या गलती करने जा रहे हैं? मैं यहाँ इनके यूनिवर्सिटी के उस्ताद की बेटी हूँ, इनकी कोलीग सी बहन हूँ, यहाँ की स्टूडेंट हूँ, और मैं एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ। मेरा एक नाम है, मेरी फैमिली का एक नाम है, जो कि इन लोगों ने इस किस्म की हरकत करके मुझे बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। मैं किसी के प्रेशर में नहीं हूँ, लेकिन ये लोग मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। मेहरबानी करके मेरी FIR काटी जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और हर चीज जो कि स्टेटस को में चली गई है, इफ्तिखार साहब कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सारे जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं, जितने भी काम हो रहे हैं, वो इलीगल हैं, अनलॉफुली वो हर बंदे को टार्चर करने पर लगे हुए हैं। 2 माह के अंदर जो सुकून का माहौल था वो एकदम से बर्बाद हो गया है। हमारी पूरी यूनिवर्सिटी जो है ना एक तबाही के दहाने पर आ गई है। और जो पीछे वाला जो पहले जो डायरेक्टर फाइनेंस था, उसने जो काम किए हैं वो जब मैंने देखे तो मैंने यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने की कोशिश की, मुख्तलिफ अकाउंट्स मैंने सेट किए विदाउट एनी कंप्लेंट, आराम से इज्जत के साथ मैं काम करती रही। मुझे अपनी भी इज्जत का ख्याल है, औरों की भी इज्जत का ख्याल है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, मेरी कोई FIR नहीं काटी गई, जो कि मेरा राइट है। इसके लिए मैं जा रही हूँ, गवर्नर से भी मैं मिलूंगी। मैं अगर गवर्नर साहब ने मेरी कोई हेल्प ना की तो मैं प्रेस क्लब के आगे धरना दूंगी। मैं जो हूं ना पीक तक जाऊंगी अपनी FIR अपने राइट के लिए, और मुझे किसी का कोई प्रेशर नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं किसी के अगेंस्ट जाके या पर्सनल जाके इन चीजों को लूं। तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है अपनी डेरा की, वो जो गुमल बचाओ तहरीक वाले हैं या अली अमीन है, मौलाना साहब हैं, मैं इनसे एक सवाल करती हूँ कि क्या इनके घर में अपनी माएँ बहन बेटियां नहीं है, या इस हवा की बेटी को तंग किया जा रहा है? आई एम द डॉटर ऑफ द साइल, और मैंने इस जमीन के लिए अपनी बहुत सारी चीजों की कुर्बानी दी है। बहुत अच्छी सी जॉब छोड़कर मैंने गुमल यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया, इसलिए नहीं कि यहाँ के लोग मुझे हरास करें और ऊपर से मुझे ये प्रेशराइज करें। मेरे घर वाले सारे परेशान, मुझे शौक में रखा इन लोगों ने कि इन लोगों ने, मेरा कसूर क्या है कि इन लोगों ने मेरे साथ ये किया। और दूसरा कसूर, मेरी अभी तक FIR नहीं काटी गई, और मैं जाऊंगी, बिल्कुल मेरा राइट है, मैं सुप्रीम कोर्ट तक भी जाऊंगी। मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप इस चीज को देखें और इस चीज को सीरियस लें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।